شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں رحمت نامی ایک بوڑھا مزدور رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اس کی ایک بیوی اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ رحمت ایک ایماندار اور محنت کش شخص تھا۔ وہ ہر کام دل سے کیا کرتا تھا، چاہے وہ کھیت کا ہو، گھر کا ہو یا کوئی بھی بھاری سامان اٹھانا ہو۔ اس گاؤں میں ہی ملک داؤد نامی ایک امیر زمیندار رہتا تھا۔ وہ اپنی دولت اور جاگیر کے نالے پر فخر کرتا تھا۔ اس کے پاس کئی مہینے تک کام کرنے والے مزدور تھے، لیکن وہ ان کی محنت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مزدوروں کے معاوضے میں دھوکہ دیتا اور ان کی محنت کا پورا حق نہیں دیتا تھا، اور بہت سے توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کرتا۔ رحمت بھی ان مزدوروں میں سے ان کا ایک مزدور تھا۔ ایک بار رحمت نے ملک داؤد کے کھیت میں گندم کی فصل کٹائی کے لیے پورے مہینے محنت کی۔ وہ صبح سویرے سے لے کر شام تک کام کرتا رہا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے، پٹھے سوج گئے، لیکن اس نے کام نہیں چھوڑا۔ جب مہینے کا اختتام ہوا تو رحمت نے اپنی محنت کا معاوضہ، اجرت مانگی۔ ملک داؤد نے ہنس کر کہا، اے رحمت، تم نے تو بہت کم کام کیا ہے۔ دیکھو، یہ کھیت ابھی تک پوری طرح سے صاف نہیں ہوا ہے۔ تمہیں اور محنت کرنی چاہیے۔ تمہارا معاوضہ صرف آدھا ملے گا۔ رحمت نے کہا، ملک صاحب، میں نے پورے مہینے محنت کی، میرا حق پورا دیجیے۔ میری بیوی بیمار ہے، بچوں کی دوا خریدنی ہے۔ ملک داؤد نے غصے سے چلا کر کہا، چپ تم جھوٹے، تمہاری محنت کچھ نہیں تھی۔ جو دوں گا وہ لو، ورنہ میرے کھیت سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے رحمت کو صرف آدھی رقم دی اور باقی حق رکھ لیا۔ رحمت نے بہت سے لوگوں سے شکایت کی، لیکن ملک داؤد کے ڈر سے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹا۔ ملک داؤد کا ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف رحمت بلکہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا کرتا تھا۔ وہ انہیں دھمکاتا، ان کی محنت کو کم ٹھہراتا اور اکثر معاوضہ دینے میں دھوکہ دیتا۔ اس کے پاس دولت تھی، لیکن اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں تھا اور انسانی حقوق کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ رحمت کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس کی بیوی کی بیماری بڑھ گئی، لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ بچے بھوکے رہتے تھے۔ ایک رات جب وہ سو رہے تھے، رحمت نے اللہ سے دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تو سب کا دیکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو میرے اور میرے خاندان کا راز ہے۔ میں نے اپنی جان کھپائی ہے، لیکن ملک داؤد نے میری محنت کا حق نہیں دیا۔ وہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور دوسرے مزدوروں کے ساتھ بھی۔ اے اللہ، تو اگر چاہے تو اس کے ظلم پر اسے سزا دے، تو عادل ہے۔ تو ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اے اللہ، میری مدد کر، میرے بچوں کو بھوکا مت رہنے دے اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے۔ رحمت کی یہ دعا اس کے پورے اچھے کاموں اور صبر کی وجہ سے اللہ تک پہنچی۔ اگلے دن ہی ملک داؤد پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ پہلا نشان اس کی دولت پر آیا۔ اس کے کھیتوں میں اچانک ایک ایسی بیماری پھیل گئی جس سے فصلوں کو نقصان پہنچنے لگا۔ گندم کے پودے سوکھنے لگے، فصلوں میں کیڑے لگ گئے۔ جب وہ فصل کاٹنے گیا تو اسے سوچ سے زیادہ کم ملی۔ موسم خراب ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلا تنبیہ ہے۔ پھر اس کے جانوروں پر عذاب آیا۔ اس کے مویشی بیمار ہونے لگے، ایک ایک کر کے اس کے گائیں اور بھینسیں مرنے لگے۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے اپنے ظلم پر غور نہیں کیا۔ اس نے مزدوروں کو الزام دینا شروع کر دیا کہ انہوں نے جانوروں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی۔ ملک داؤد کا گھر بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہا۔ اس کا بیٹا جو اس کی آنکھ کا تھا، اچانک بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج مشکل ہے۔ ملک داؤد نے اپنی ساری دولت خرچ کر دی، لیکن اس کے بیٹے کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ وہ دن رات رو رہا تھا، اس کی دولت اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ ملک داؤد کے گھر میں مصیبتوں کا سیل آ گیا۔ اس کی بیوی بھی بیمار ہو گئی، اس کے کاروبار میں بھی نقصان ہونے لگے۔ اس کی دکانوں میں چوری ہونے لگی، اس کے سودے منسوخ ہونے لگے۔ وہ دن بدن غریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دوست اسے چھوڑنے لگے۔ اس کے پاس رہنے کے لیے بھی صرف ایک چھوٹا سا مکان بچا۔ ایک رات جب وہ اپنے بیٹے کے بستر پر بیٹھا رو رہا تھا تو اس کے ذہن میں رحمت کی یاد آئی۔ اسے اپنے ظلم کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کیا میں نے رحمت جیسے بے بس مزدور کا حق کھایا تھا؟ کیا میں دوسرے مزدوروں کی بھی محنت کی قدر نہیں کرتا؟ اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ رات بھر جاگا اور اپنی غلطیوں پر غور کرتا رہا۔
اسے احساس ہوا کہ اس کی دولت اسے اللہ سے دور کر گئی ہے، لیکن اس نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے مزدوروں کا حق کھایا، میں نے اس کی محنت کی قدر نہیں کی، میں نے تمہارے بندوں کے ساتھ ظلم کیا، اب مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی غلطیوں سے باز آتا ہوں۔ اگلے دن ہی صبح ملک داؤد نے اپنے ملازم کو بلا کر رحمت کو بلوانے کو کہا۔ جب رحمت آیا تو ملک داؤد نے اس کے سامنے جھک کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، رحمت، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں نے تمہاری محنت کا حق نہیں دیا اور میں نے تمہاری اجرت نہیں دی، مجھے معاف کر دو، میں اب تمہارا پورا معاوضہ دوں گا اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی دوں گا۔ پھر اس نے دوسرے تمام مزدوروں کو بلا کر ان سے بھی ایک ایک کر کے معافی مانگی اور ان کے تمام حقوق ادا کر دیے۔ اس نے اپنی ذات، اپنی دولت میں کچھ رقم غریبوں اور مزدوروں کی مدد کے لیے دی۔ ملک داؤد کی توبہ اور اچھے کاموں سے اللہ خوش ہو گیا اور اس کے عذاب میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بیٹے کی صحت میں بہتری آئی، اس کی بیوی بھی صحت یاب ہو گئی، اس کے کاروبار میں بھی برکت ہونے لگی، لیکن اس بار اس نے اپنے مزدوروں کا حق پورا دینا شروع کر دیا اور ان کی محنت کی قدر کرنے لگا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنے لگا۔ رحمت بھی خوش ہوا، اس نے ملک داؤد کو معاف کر دیا، اسے اپنا حق بھی مل گیا اور وہ اپنے خاندان کی خوب دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی بیٹی بھی صحت یاب ہو گئی اور بچے خوشی سے پڑھائی لکھائی بھی کرنے لگے۔